اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الحبیب الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی غوث اعظم بمن بیسر سما مدد قبلہ دین مدد کعبہ امام مدد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. نہایت واجب الاحترام میرے روم کے معتبر ذی عالی شان ذی ذلہ مجد و اعلیٰ مقام رکھنے والے گرامی قدر طالب علم، استاد، علماء اور بزرگوں، حمد و صلوات کے بعد میں نے سورہ قدر شریف جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی خطبے میں، اس سورہ کریمہ کے تحت کچھ تھوڑا سا شب لیل القدر جو ہمارا آج موضوع ہے انشاءاللہ اس پر کچھ لب کشائی کروں گا. بڑی توجہ سے سنیے گا. یہ آنے والی شب آپ کی ہے، ہماری تو آج شروع ہے اور آپ کی آنے والی ہے، تو آپ کی تیاری اس شب کے لیے یقینی طور پہ ہونی بھی چاہیے ہر مسلمان کی. اور یہ وہ فضیلت والی شب ہے اللہ اکبر کہ جس کا بیان تمام علماء ائمہ تمام صحابہ سے لے کر اب تک اس کی فضیلت پر کافی کچھ لکھا جا چکا ہے. آئیے اس سورہ شریف کی شان کا نزول مفسرین اور علماء کرام نے بیان فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کے سامنے پہلی امتوں کے چند عابدوں اور زاہدوں کا ذکر کیا. اے میرے صحابیوں، پہلی امتوں میں بڑے بڑے عابد و زاہد ہوتے تھے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل میں ایک عابد عبادت کرنے والا جس کا نام شمعون تھا، اس نے 1000 مہینے مسلسل اس طرح گزارا کہ دن کو روزہ رکھا، رات کو اللہ رب العزت کی عبادت کی. تو یہ جب آقا علیہ السلام نے پہلی امتوں کے عابدین زاہدین کا ذکر فرمایا اور بنی اسرائیل کے اس عابد شخص کا ذکر کیا شمعون کا جس نے 1000 مہینہ عبادت کی، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو رشک ہوا کہ ہماری عمریں تو بہت ہی کم ہوتی ہیں، 80-100 کے درمیان، اور اتنی عمریں ہوتی نہیں کہ جتنی پہلے دور کی لوگوں کی عمریں ہوتی تھیں. اور پھر ہم کاروبار بھی کرتے ہیں، رات کو آرام بھی کرتے ہیں. پھر جب کل قیامت کا دن آئے گا، جب اجر و ثواب جو ہے اللہ پیش کرے گا، ملے گا، تو پھر پہلی امتوں کے عابد اور زاہد ہم سے سبقت لے جائیں گے. اور حضور علیہ السلام کو پھر بھی یہ خیال آیا یہ سن کر
کہ پہلا وقت زیادہ ہوتا تھا اور عبادت زیادہ کرتے تھے، میری امت کی عمریں پہلی امتوں کی عمروں کے مقابلے میں کم ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن میری امت پیچھے رہ جائے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے، اللہ اکبر، یہ ایک خیال تھا حضور علیہ السلام کو، بالکل خیال آیا میرے نبی علیہ السلام کوئی بات ایسی سوچ لیں کہ جو ہلکی سے دل پہ بھی ہلکی سی گراں گزرے، جو امت کے اوپر ہو، اور میرا رب مہربان نہ ہو۔ اللہ اکبر، جیسے خیال آیا یہ ذہن کے اندر، اللہ رب العالمین جل شانہ نے مہربانی فرمائی اور آقا علیہ السلام کے صدقے سے حضور علیہ السلام کی امت کو شب قدر عطا فرمائی کہ حبیب تسلی فرمائیے اور اپنے غلاموں کو بھی تسلی دیجئے کہ ہم آپ کی امت کو ایک ایسی رات عطا فرما دیتے ہیں جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ یہ حدیث پاک، اب ریفرنس آج میں نہیں دیتا کیونکہ عقائد پر نہیں ہے گفتگو، تو پھر بھی احتیاطاً کتاب کا نام آپ کو دیتا ہوں، موطا شریف کے اندر یہ پوری مکمل حدیث شمون کی، بلکہ شمون کا اگر آپ کو انٹرسٹ ہو تو میں اور بھی ڈیٹیل اس کی بتاؤں آپ کو تھوڑی سی، اگر روم والے چاہتے ہوں، ورنہ شمون کے بارے میں اگر معلوم ہے تو میں آگے بڑھ جاؤں، اور اگر آپ کو لگے کہ تھوڑی سی معلومات شمون کے بارے میں لیں کہ کس قدر عبادت گزار تھا اور کیا معاملہ ہوا کہ رب کا اتنا مہربان بندہ اس زمانے میں۔ شمون جو تھا اللہ کا بڑا، بنی اسرائیل کے دور میں بڑا عبادت گزار بندہ تھا۔ اس کی عبادت کے بارے میں سرکار نے بھی فرمایا، آپ نے دیکھا کہ 1000 برس تک کس طرح وہ دن میں روزے اور رات کو اللہ کی عبادتیں، اور اللہ کا مقرب اور مقبول بندہ۔ اس کی شہرت اتنی ہو گئی بنی اسرائیل کے علاقے میں کہ وہاں کے جو روسا کفار کے بڑے بڑی تعداد تھی، وہ اس کی روحانیت اور اس کا یہ اثرات لوگوں میں شہرت دیکھ کے جلنے لگے۔ اور کمال تو یہ، انہوں نے کئی پلان کیے کہ اس کو مار دو تبھی اپنی بادشاہت اور اپنی چودراہٹ رہے گی، ورنہ یہ تو مشہور ہوتا جا رہا ہے، اس کو روحانیت دکھا رہا ہے، کرامتیں دکھا رہا ہے، معجزے دکھا رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ تو پھر انہوں نے پلان بناتے، وہ پلان بناتے اس کو اپنی روحانیت سے معلوم ہو جاتا، اور وہ پہلے ہی بتا دیتا مجمع میں، کل یہ مجھے یہ کرنے والے ہیں، کل مجھے یہ 4-5 تیر انداز سامنے بٹھا کے مارنے والے ہیں۔ اور جب عوام کو پتہ چلتا تو غصہ کرتے، وہ حیران رہ جاتے لوگ کہ اس کو کیسے پتہ چل جاتا ہے، ہم تو پلان کر رہے ہیں 8-10 آدمی یہاں اس کو مارنے کے لیے کہ کس طرح کو ختم کریں۔ بے بس ہو گئے۔ آخر کے اندر شیطان نے ان کے دل میں ڈالا، تو انہوں نے اس کی بیوی کو وار کیا کہ اس کی بیوی کے ذریعے ہو سکتا ہے، کیونکہ بیوی کے پاس زیادہ رہتا ہے وہ۔ اب اس بیوی کو بے شمار لالچ مال کا دیا، تو کہا کہ کس طرح اس کو تو قتل کر دے، مختصر کر رہا ہوں، قتل کر دے۔ بیوی نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، سوتا ہے یہ، میں کر دوں گا کچھ، میں اس کو باندھ دوں گی، چپ چاپ جب یہ سوئے گا تو وہاں جانا، اس کو قتل کر دینا۔ بولا ہاں یہ تو کمال ہو گیا۔ وہ رات کو باندھتی، صبح جب وہ شمون اٹھتا کہ اس رسی سے بندھا ہوا ہے، بولتا کس نے باندھا ہے؟ تو وہ یہی کہا گا دشمن آئیں گا، کسی نے باندھ دیا ہوگا یہ۔ بولا اچھا، وہ رسی پہ ہاتھ مارتا، رسی ٹوٹ جاتی ساری، 1 منٹ میں آزاد ہو جاتا۔ مطلب صبح اٹھتے ہی وہ آزاد، رسی میں بندھا ہوا نہیں، زنجیروں سے بھی باندھا گیا، زنجیر بھی توڑ دیتا۔ یعنی 4-5 دفعہ انہوں نے ایسا کیا کہ تب بھی قابو میں نہیں آیا۔ اب کیا کریں؟ اب دیکھیں بعض اوقات انسان ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان کا اپنا آنے والی ہوتی ہے نا گھڑی، تو خود سے کچھ کر دیتا ہے۔ اب وہ اتنے شمون اتنا قابل قدر شخصیت تھا، ایک دن بیوی سے کہتا ہے تم کیا سمجھتی ہو بیوی کہ یہ مجھے زہر کر لیں گے؟ کبھی نہیں کر سکتے، اللہ نے مجھے اتنی طاقت عطا کی ہے، میں چاہوں تو ان کو 1 منٹ میں الٹا کر دوں ابھی، سمجھی؟ تو بیوی کہنے لگی یہ بات تو میں نے بھی دیکھی ہے تم نے۔ بولا لیکن میں جانتا ہوں میری کمزوری کیا ہے۔ سنا آپ نے، انسان اپنی کمزوری خود بیان کر دیتا ہے، کتنا ہی پاورفل کیوں نہ ہو بعض اوقات۔ تو بولا میری کمزوری پتا ہے تجھے کیا ہے؟ اب شمعون کی بہت لمبی لمبی زلفیں تھیں، بہت بڑے بڑے بال تھے۔ شمعون نے کہا بیگم سے تمہیں پتا ہے میں تمہاری بیگم اور رازدار ہوں، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی مجھے اپنی زلفوں سے باندھ دے نا تو میں ان زلفوں کو کھول نہیں سکتا، یہاں میری طاقت بے بس بتائی گئی ہے۔ اس نے اپنی موت آواز لگا دی، بیوی نے ان کو کہہ دیا، اور انہوں نے بعد میں اس کو زلفوں سے باندھ دیا۔ بیوی نے رات کو صبح اٹھا تو وہ قید تھا، وہ چھڑا نہیں سکا، پھر اس کو اس بے دردی سے قتل کیا، حالانکہ اللہ کا عبادت گزار بنا۔ آنکھ نکالی، ہاتھ نکالا۔ واللہ جس حدیث مفسرین فرماتے ہیں اس روایت کو کہ اس قدر بے بدردی سے
اس کو مارا گیا کہ اللہ رب العالمین کو جلال آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب نازل کیا اس کی قوم پر کہ سارے لوگ مر گئے دب کے اس عذاب کے ساتھ، اس کی بیوی سمیت کوئی نہیں بچا۔ تو یہ ہے شمعون، جس کا میں نے مختصر سے آپ کو تھوڑا سا دیا۔ آگے چلیے، وہ رات موتا شریف میں کے بارے میں جو یہ حدیث جو ہے، یہ روایت جو ہے موتا امام مالک کی موتا، اور یہ سعودیہ میں سے چھپی ہوئی کتاب ابھی بھی جو آ رہی ہے موتا شریف، اس میں بھی موجود ہے، پرانی کتابوں میں تو ہے، اور صفحہ چاہو تو صفحہ بھی 260 پہ یہ موجود ہے، پوری حدیث پورے 2 پیج پر شمعون کی پوری ڈیٹیل۔ آئیے، یعنی ایک رات میں عبادت لیلۃ القدر 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر۔ آپ کا امتی، آپ کا غلام ایمان اور اخلاص کے ساتھ ایک رات میں عبادت کرے تو اس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر، کیونکہ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر۔ تو اللہ رب العزت جل شانہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہمیں شب قدر عطا فرمائی۔ میرے دوستو، اندازہ کرو، جو خوش نصیب اپنی عمر میں 40، 50 یا 60 شب پا لیتے ہیں، وہ ہر سال اس رات میں عبادت کرتے ہیں، تو ان کی عبادتوں کی تعداد کتنی زیادہ عبادتیں ہو جائیں گی، آپ حساب تو لگا لیں۔ ایک رات کی عبادت کرنے کا ثواب ہزاروں مہینے، تو اگر وہ 80 برس رہا، 50 برس تک مسلسل، 40 برس تک کرتا رہا، تو اس کی نیکیوں کا انبار کس قدر ہوگا۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی شب قدر نصیب فرمائے، آمین۔ تو حضور علیہ السلام اس بات سے معلوم ہوا کہ امتیوں کی مثال ان مزدوروں کی طرح ہیں، کہنا چاہیے کہ کام تھوڑا اور اجرت زیادہ۔ جیسا ہمارے آج کل ایک بھائی کہہ رہے تھے، میرے دوست، میرے بزرگ، ہمارے ایک بیکری والے بھائی کہہ رہے تھے کہ بہت مصروف ہوں، میں بہت مصروف ہوں، آرڈر پہ آرڈر آ رہے ہیں، سبحان اللہ، رحمتوں کا مہینہ ہے، رحمت کوٹ کوٹ کر چھن رہی ہے۔ تو مقصد کیا ہے کہ مزدوری، کام تھوڑا اور اجرت زیادہ، برکت ہی برکت۔ تو پہلی امت کے عابد و زاہد 1000 مہینے مسلسل عبادت کریں تو وہ اجر و ثواب وہ درجہ نہ پا سکیں جو آقا علیہ السلام کی امتی ایک رات میں پا لے۔ تو پھر بولو نا یار، یہ کرم نہیں تو کیا ہے، یہ کرم نہیں تو کیا ہے، یہ آقا علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ کرم ہی کرم ہے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، آؤ میں آپ کو ایک بہت ہی اس موتا شریف سے بھی اور زرقانی شریف سے بھی بڑی پیاری حضرت جبریل کی نماز کا ذکر کروں تمہیں انشاءاللہ۔ یہ بہت پیاری روایت ہے۔ یہ میرے دوستوں، ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام نے کیسی نماز پڑھی، غور سے سنیے گا۔ 70,000 سال، یعنی ان کی ہر رکن کے اوپر ایسی نماز پڑھی، ہر ارکان یا رکن۔ قیام کیا تو 70,000 برس کا، رکوع کیا تو 70,000 برس کا، سجدہ کیا تو 70,000 برس کا، قاعدہ کیا تو 70,000 برس کا، 70,000 برس اسی طرح سجدے میں لگائے، نماز پڑھی تو ہر رکن میں 70,000 برس صرف کیے۔ نماز ادا کرنے کے بعد سیدنا روح الامین جبریل امین علیہ السلام نے رب کائنات کے بارگاہ اقدس میں عرض کی، یا رب العالمین، اس طرح کی عبادت تیری مخلوق میں کسی نے کی ہے؟ سنیے گا غور سے، اللہ اکبر۔ صاحب عشق جتنے بیٹھے ہیں دل تھام کے بیٹھے ہیں، یہ تو عشق کا سودا ہے۔ صاحب عشق جتنے ہیں نا، ان کے لیے میں یہ حدیث پیش بھی کر رہا ہوں۔ اور صاحب عشق کی بات آ گئی تو ہم تو عشق کے بندے ہیں بھائی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے۔ وہ میرے پنجاب کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں تو کچھ لوگ ہوئے تو میں ایک شعر سناؤں انہیں، اگر کچھ لوگ بیٹھے ہیں تو جی کہیں، اگر پنجاب سے میرے کچھ لوگ بیٹھے ہیں تو میں سناؤں، ورنہ ہمارے کراچی والوں کے سر سے گزر جائے گی۔ سبحان اللہ، ایک تو ملا والا، ایک تو درد دل ملا، ایک تو دل ملا۔ لو میمن صاحب بھی پنجاب سے ہو گئے، سبحان اللہ۔ ہیں جتنے، دیکھیں کوئی جی کرے نا، کوئی کتنے بیٹھے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔
اس روم میں، کم سے کم اتنا بھی تو پتہ چلے کون ہے. وہ برنالہ صاحب والے کہاں گئے؟ صوفیوں کی سیڑھیوں پہ بیٹھنے والے میرے برنالہ، وہ حافظ صاحب کہاں ہیں؟ نہیں ہیں. چلیں آپ کی نظر کرتا ہوں، آپ ہی بیٹھیں، اور مجھے لگتا ہے کوئی روم میں ہے نہیں جو میری بات سن رہا ہے، ورنہ میسج کا جواب تو دیتا. الحمدللہ. ہاں آ گیا بھائی برنالہ والا. سبحان اللہ بھائی، تیرے مطلب کا شعر ہے حافظ صاحب. کیا کروں، شعر ہی میرے ایسی شخصیت کا ہے. میں نے سوچا کہ عشق کے بندے ہم جو ہے نا، عشق کے بندے ہیں. ہمارے پاس آپ کو ملے گا تو اللہ کے رسول کے عشق کے سوا کچھ بات ملے گی نہیں. کل بھی میں نے یہ بات تمیزاً کی تھی، لیکن بہر تو کیا فرماتے ہیں حضرت عارف عارفوں کے سردار کیا فرماتے ہیں عارف کھڑاؤں کہ چوکیدار رسول اللہ دا دیندا پھردا ہوکا. چوکیدار رسول اللہ دا دیندا پھردا ہوکا. چوکیدار رسول اللہ دا دیندا پھردا ہوکا. لے لے سودا عشق نبی دا، لے لے سودا عشق نبی دا. او اللہ دیا لوکا میں کنو دساں، میں کنو دساں اے راز دیا کچھ گلاں. اللہ 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 اللہ. جس دل اندر عشق نہ رچیا کتے اس تو چنگے. جس دل اندر عشق نہ رچیا کتے اس تو چنگے. مالک دے گھر راکھی دین دے بھوکے صابر ننگے. مالک دے گھر راکھی دین دے بھوکے صابر ننگے. اٹھ بلیا چل یار منا لے، اٹھ بلیا چل یار منا نت بازی لے گئے کتے. میں کنو دساں اے راز دیا کچھ گلاں. میں کنو دساں اے راز دیا کچھ گلاں. اللہ 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 اللہ. رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا. رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا. جے ایک قطرہ سانو بخشے، جے ایک قطرہ مینوں بخشے کم بن جاوے تے میرا. میں کنو دساں اے راز دیا کچھ گلاں. کہو اللہ 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 اللہ. کیا بات ہے، قربان جاؤں. اے کیا کہوں نبی کے عشق میں. واہ واہ. میں آپ کو سچی بتا رہا ہوں کہ نبی کا ذکر مجھے، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، اگر آپ میں سے نعت خواں سمجھ رہے ہیں اس بات کو تو سارے ہی کہیں گے حق سبحان اللہ، سارے کہیں گے نعت خواں. دوسروں سے بات نہیں کرتا ہوں کہ نبی کا ذکر مجھے با کمال رکھتا ہے. نبی کا ذکر مجھے با کمال رکھتا ہے. یہ میرے عیب پہ پردے بھی ڈال رکھتا ہے. نبی کا ذکر مجھے با کمال رکھتا ہے. یہ میرے عیب پہ پردے بھی ڈال رکھتا ہے. اور ہزار موت سے بھی ٹکرا کے میں بھی زندہ ہوں. ہزار موت سے بھی ٹکرا کے میں بھی زندہ ہوں. کوئی تو ہے جو میرا بھی خیال رکھتا ہے. نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے. میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے. الحمدللہ. اللہ آپ کو جزا دے. یہ ذوق کی بات تھی، آپ کے ذوق کے حساب سے میں نے
کوشش کی ٹوٹے پھوٹے الفاظوں میں، نہ کہ میں وڈا کوئی نعت خواں سا، نہ میں کوئی وڈا عالم تھا، نہ میں کوئی عالم فاضل ہاں، بس نبی دا ٹکڑے دا غلام صدقے کھان والا میں ایک ایسا چھوٹا سا ادنا سا تھوڑے سامنے موجود ہاں۔ اللہ رب العالمین جل شانہ اسی صدقے کھان دی بدولت اللہ رب العالمین میں کل قیامت وچ حشر وچ آقا علیہ السلام دے دامن میں چھپن دی اللہ تعالی اجازت عطا فرما دے، بس میرا بھی بیڑا پار تے تیرا بھی بیڑا پار۔ آئیے حضرت جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ، یا رب العالمین 70,000 برس قیام کیا، 70,000 برس تک سجود کیا، سب ارکان کے اندر 70,000 برس لگا دیے، تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں جبریل امین عرض کی، یا باری تعالیٰ اس طرح کی عبادت تیری مخلوق میں کسی نے کی جس طرح میں نے کی، ہر رکن میں 70,000 برس لگا دیے، اے اللہ مجھے فرما جو میں نے تیری عبادت کی وہ تیرے نزدیک کتنی پیاری ہے اور اس عبادت کا تیری بارگاہ میں کتنا درجہ اور مرتبہ ہے۔ اللہ کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا، جبریل تو نے بڑی شاندار نماز پڑھی ہے، ایسی نماز آج تک کسی نے نہیں پڑھی، لیکن سن میرے محبوب آقا دو جہاں حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاطر کل کائنات کو میں نے پیدا فرمایا اور اپنے محبوب کے امتیوں کو میں نے یہ مقام دیا ہے کہ وہ میری بارگاہ میں جب خلوص کے ساتھ 5 منٹ 10 منٹ میں 2 نوافل ادا کریں گے، تیری نماز سے ان کی 2 رکعتیں مجھے سب سے زیادہ پیاری ہوں گی۔ یہ ہے صدقہ مصطفیٰ، یہ ہے آقا کے ٹکڑے کھانے والوں کو یہ کمال بخشا میرے دوستو۔ حضور علیہ السلام کے امتی وہ مزدور ہے جو کام تھوڑا کرتے ہیں اور اجرت زیادہ پائیں، اور یہی امتی اللہ کو اس لیے زیادہ پیارے ہیں کہ اس کے حبیب کے غلام ہیں، اس حبیب اور اس کے محبوب کے امتی ہیں۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں شب قدر عطا فرمائی، ارشاد ہوا، آئیے اپنے اصل کی طرف چلتے ہیں، ارشاد ہوا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اتارا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم نے کیا جانا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ آپ حضرات میرے دوستوں اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ قرآن ایک رات میں نہیں اترا۔ قرآن مجید فرقان حمید کا نزول شروع ہوا، سب سے پہلی آیت غار حرا کی آپ کو یاد ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ قرآن تھوڑے تھوڑے کر کے پارٹس کے اندر، تھوڑے تھوڑے پارٹ میں، یہاں تک کہ 23 برس کے اندر حدیثوں میں آتا ہے یہ قرآن مجید فرقان حمید آقا علیہ السلام کی ذات اقدس پر نازل ہوا۔ لیکن اس سورہ پاک کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ تو مفسرین محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات میں قرآن پاک کو لوح محفوظ سے الگ کر کے پہلے آسمان پر ایک مقام ہے جس کا نام ہے باب العزت، بیت العزت میں نازل فرمایا، وہاں سے جبریل امی بحکم رب کریم رب تعالیٰ سے تھوڑا 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 لا کر سارا کا سارا قرآن میرے آقا علیہ السلام کی ذات اقدس پر نازل فرما دیا۔ تفسیر در منشور کے اندر یہ پورا عربی کے اندر پوری عبارت موجود ہے کہ کس طرح جبریل امی نازل فرماتے ہیں۔ اب آئیے انا انزلنا کی بات کریں، اس واسطے سے فرمایا انا انزلنا، یہ انزال سے ہے، انزال کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا اس گو ڈاؤن یعنی اترنا، کسی چیز کا ایک دم اترنا، مطلب گو ڈاؤن تو کوئکلی ایک دم اترنا، اور تنزیل کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا ویری سلولی بہت ہی دھیمے دھیمے انداز میں اترنا۔ تو جہاں نبی علیہ السلام کی ذات کریمہ پہ نزول کا ذکر آیا تو وہاں ایسے الفاظ ہیں جس کا مصدر تنزیل، مثلا قرآن پاک فرقان حمید میں ایک آیت کریمہ میں ارشاد ہوا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، وَنَزَّلْنَا تنزیل سے
اور انا انزلنا انزال سے ہے، تو یہ سارا قرآن لوح محفوظ سے بیت العزت میں نازل ہوا، پھر نبی علیہ السلام کے ذات اقدس پہ تھوڑا تھوڑا نازل ہوا۔ میرے دوستوں، یہاں صوفیہ لوگ فرماتے ہیں، اللہ کے ولی، اس رات میں سارا قرآن حضور علیہ السلام کے قلب پر نازل ہوا۔ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب آپ حکیم اور علیم کی طرف سے سارا قرآن القا کیے گئے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سارا اس رات سارا قرآن مجید قلب اطہر پر اللہ نے نازل فرمایا۔ در حقیقت اگر آپ دیکھیں، محدثین نے اس پہ اشارہ کیا کہ یہ بات یہ ہے کہ در حقیقت بیت العزت اصل میں قلب مصطفیٰ ہے۔ بیت العزت قلب مصطفیٰ ہے۔ ظاہر ہے اس آیت کریمہ کا حکم کا وقت آ جاتا تھا تو پھر جبریل امین سے تشریف لا کر وہ آیت کو پڑھتے اور آقا علیہ السلام کو یاد کراتے، آقا علیہ السلام پڑھ کر یہ بتا دیتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس آیت کے ظاہر کرنے کا وقت آ گیا ہے، اب لوگوں کے سامنے بیان کر دو، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن اتارا لیلۃ القدر میں۔ ابھی اس بات پہ غور فرمائیے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ قرآن کسی بڑے سے بڑے پہاڑ پر نازل فرماتا، جیسے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یعنی بڑے بڑے پہاڑ کے پر نازل ہوتا تو خوف سے دب جاتے، ٹوٹ جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ سورہ حشر میں دیکھا آپ نے، میں نے بتائی تھوڑی بیان کی اس آیت کو کہ اگر ہم اس قرآن کو ہم کہیں کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو تم دیکھتے کہ پہاڑ اللہ کے خوف سے دب جاتا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ لیکن قلب مصطفیٰ، سبحان اللہ، قربان جائیے قلب مصطفیٰ پر، بتاؤ نا، پہاڑ تو ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے نا ہی، وہ ضرور ہو جاتا پہاڑ، ایمان ہے ہمارا، اللہ فرما رہا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ اللہ کا فرمان لا تبدیل لکلمات، اللہ نے فرما دیا تو بس ہے، وہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ ابھی یہ بتائیے نا میری بات کو، سارا قرآن حضور کے قلب سینے مبارک پر نازل ہوا کہ نہیں؟ قرآن کیا کہہ رہا؟ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، قرآن حضور کے قلب اطہر پر نازل ہوا، تو کیا حضور علیہ السلام کے قلب مطہر کے ساتھ کوئی ایسا، اطہر کے ساتھ کوئی معاملہ دیکھا آپ نے، سنا آپ نے؟ آپ یقین جانیے جب قرآن نازل ہوا تو محدث فرماتے ہیں حضور مسکرا رہے تھے، حضور مسکرا رہے تھے جب قلب انور پہ نازل ہوا، تو ایسا کہ حضور علیہ السلام مسکرا کر سب سے قرآن سنا رہے تھے، صحابہ کو بتا رہے تھے۔ تو پھر دنیا کی کسی پہاڑ میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ قرآن کو اور قرآن کے نزول کو برداشت کر لے، تو ہم بے شک یہ کہیں گے جو قلب مصطفیٰ ہے، اللہ اکبر، وہ کتنا طاقتور ہے، اس کے آگے پہاڑ اور بڑے بڑے چٹانوں کی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ایک اعتراض سن لیجئے، کوشش کرتا ہوں کہ ہماری اسلامی ہو عقائد کے مطابق، گفتگو تو عقائد پر نہیں ہے نا، جو ہوتی ہے تو وہ سیٹرڈے کے دن کر لیتے ہیں ہم، جتنے ان کے ساتھ لانتے تانتے کر رہی ہوتی ہیں، خوب ایک بوری میں بند کر کے، جس طرح بوری بند لاشیں ہوتی ہیں نا، ایسے بوری بند کر کے ان بدبختوں کو پھینک کے مارتے ہیں کہ ان میں سے کوئی سدھر جائیں۔ سدھرنا تو ہو نہیں سکتا، یہ تو ناممکن ہے۔ خیر، تو پھر بھی ایک اعتراض کرنے والے یہاں کرتے ہیں، پھر میں کوشش کروں گا کہ ایک خیال آتا ہے ذہن میں لوگوں کے، یہ کون سی عظمت کی بات ہے؟ سنیے گا غور سے، یہ کون سی عظمت کی بات ہے کہ قلب مصطفیٰ پر قرآن نازل ہوا تو قلب مصطفیٰ افضل، نعوذ باللہ، بہت اعلیٰ طاقتور۔ آج تو چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کے حافظ ہیں، کہیں کہیں تو 6 سال، کہیں کہیں تو 5 سال کے بچے۔ خیال آتا ہے ذہن میں، 5 سال کا بچہ ذہن میں، 6 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ، 10 سال کے بچے حافظ ہیں۔ اور ایک قرآن حفظ کی معلومات آپ کو دوں، کوئی مجھے بتائے گا دنیا میں سب سے زیادہ قرآن حافظ کہاں ہے؟ روم میں۔ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے کہ بزم قرآنی سجانے کا مہینہ آ گیا، آگ دوزخ کی بجھانے کا مہینہ آ گیا، کیوں گناہ کے بوجھ سے نادم ہوئے جاتے ہو تم، ہر خطا کو بخشوانے کا مہینہ آ گیا، ہر خطا کو بخشوانے کا مہینہ آ گیا، مومنوں اب رکھ کے روزہ ضبط کرنا سیکھ لو، مومنوں اب رکھ کے روزہ ضبط کرنا سیکھ لو، دل کو پاکیزہ بنانے کا مہینہ آ گیا، آ گیا لو آ گیا قرآن مہینہ آ گیا، اور جوش رحمت ہر گھڑی
ہے مانگنا سو مانگ لو، جوش رحمت ہر گھڑی ہے مانگنا سو مانگ لو، عمر بھر کی بھیک پانے کا مہینہ آ گیا، آ گیا لو آ گیا لو آ گیا لو آ گیا، آ گیا لو آ گیا لو آ گیا۔ اور تو ہوا آزاد کیونکہ قید میں شیطان ہے، تو ہوا آزاد کیوں کہ قید میں شیطان ہے، نفس کو عابد جھکانے کا مہینہ آ گیا، آگ دوزخ کی بجھانے کا مہینہ آ گیا۔ رمضان کے احترام میں، قرآن کے احترام میں جتنا بھی کہا جائے کم ہے میرے دوستوں۔ یہ مہینہ جا رہا ہے آخر میں، وقت ہوا تو 2 شعر امیر اہل سنت کے، 3 شعر الوداع کے پڑھ کے اس روم کو روتے روتے اس شب کو رخصت کریں گے۔ اس روم میں میرا رمضان کا یہ آخری بیان ہے، پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر وہی ہمارے 1 ہفتے کے معاملات شروع ہو جائیں گے۔ میں بھی آپ کے ساتھ ہفتے میں 1 دن، اگر آپ لوگوں نے وہ بھی مجھے وقت دیا 1 گھنٹے کا، وہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ 1 ہفتے میں مجھے 1 گھنٹہ آپ دیتے ہیں اپنے قیمتی وقت سے، یہ بھی آپ کا کمال ہے کہ اللہ میری مجھ گناہ گار کے ٹوٹے پھوٹے الفاظوں کو سن لیتے ہیں اس 1 ہفتے میں بھی اور 1 گھنٹے میں بھی، اور اللہ کرے آپ سارے لوگ جمع ہوں سنا کرے تو انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کے مرتبے کو اضافہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے ہر عمل کو قبول فرمائے جو نیک کرتے ہیں۔ میرے دوستوں، ہر حافظ، چھوٹے بچے اس کے سینے میں قرآن موجود ہے، ان کا قلب تو نہیں پھٹتا چھوٹے چھوٹے حافظ میں، تو جس شخص کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے تو وہ جان لے کہ وہ اس کے پاس علم کی میرے دوستوں کمی ہے، وہ قرآن کے نزول کے معنی کو نہیں سمجھتا۔ ایک ہے کہ قرآن کے الفاظ و حروف کو یاد کر لینا، اور ایک ہے قرآن کا نازل ہونا۔ حافظ قرآن کے الفاظ کو یاد کرتا ہے، مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب پر اطہر پر قرآن پاک کا نزول ہوا۔ ایک ہے کسی جگہ قرآن پاک کا رکھ دینا، جسے ہم قرآن پاک رحل میں رکھ دیتے ہیں، لکڑی پہ کہیں بنی ہوئی ہوتی وہاں رکھ دیتے ہیں، طاق پہ رکھ دیتے ہیں، تو وہ طاق پہ جب قرآن مجید رکھتے ہو تو کیا وہ طاق یا لکڑی ٹوٹ جاتی ہے؟ وہ قرآن مجید ریل پہ رکھتے ہو تو کیا ریل ٹوٹ جاتی ہے؟ بتائیے مجھے۔ پہاڑوں پر بھی آبادیاں ہیں، وہاں گھر گھر میں قرآن ہے، تو وہاں تو پہاڑ ریزہ ریزہ نہیں ہوتے، وہاں تو پڑھا بھی جاتا ہے، وہ نہیں پھٹتے۔ لیکن اگر نازل ہو جاتا تو وہ پہاڑ پھٹتا یا نہیں، وہ اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا۔ لیکن یہاں نزول کا معاملہ ہے، اس لیے ایک ذہن میں مسئلہ آتا ہو تو ذہن میں سوچے، پھر یہ سوچے کہ اتنا جلال والا قرآن مجید، لیکن میرے دوستو اتنا جلال والا تھا نا، جب نبی علیہ السلام کے سینے اطہر پر آیا نا تو وہ ایک نور تھا، نور و کتاب مبین، ایک نور دوسرے نور کو دیکھتا ہے۔ جب وہ نور نبی علیہ السلام کے سینے مبارک پر جا کر جیسے ہی پہنچا ہے وہ ٹھنڈا ہو گیا، وہ ایسا ٹھنڈا ہوا کہ اس نبی کے نور کو، جو سرکار کے سینے مبارک میں قرآن کی روشنی ہے، اس کو تمام حفاظ نے اپنے سینے میں لیا، تو سارے حافظ جو اتنا مشکل قرآن ہے آسانی سے سیکھ لیتے ہیں۔ اللہ، سب سے مشکل زبان ہے عربی، فصیح بلی، آپ کو معلوم ہے کتنی مشکل زبان ہے؟ واقعہ سنا دوں واقعہ اعلیٰ حضرت نے سنایا، ملفوظات میں کہو تو اعلیٰ حضرت کی پیشکش ہے، سبحان اللہ۔ آہا، سنیے، جب قرآن مجید فرقان حمید پہ اعتراض کیا گیا کفار نے، مکے کے سب لوگوں نے، کہ جناب یہ تو جو قرآن سناتے ہیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نازل ہوا سناتے تھے، تو یہ اپنے ہمارے بڑے بڑے شاعر ہیں نا، ان کے شاعروں کو جوڑ کے اور خود شعر بنا کے ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جناب بڑا مسئلہ ہوا، یہ ہوا، پھر چیلنج دیا گیا سرکار علیہ السلام نے، پھر بصورت کہ کوئی ایسی مثال لے آؤ قرآن کی شکل کی، سرکار نے 10 آیتیں لکھی کہ 10 لے آؤ، پھر اللہ رب العالمین نے اس چیلنج کو قبول کیا، اور اللہ نے اپنے حبیب سے کہا کہ صرف ایک سورت ہی لیا ہے، ایک سورت ہی لکھ دو، اور وہ سب سے چھوٹی اسمالسٹ سورہ ان دا قرآن، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر۔ آقا علیہ السلام نے کہا اس سورت کا کوئی متبادل ہی تم لے آؤ، بہت بڑے شاعر ہو، بڑے مشہور ہوتے تھے وہاں عربوں میں، فصیح اور بلیغ عربی جاننے والے، تو سارے پارٹی جو تھی کفار کی، انہوں نے
بیٹھ کے میٹنگ کی، بولا اس کا توڑ تو کرنا پڑے گا، اب ہم نے 10 کا جواب نہیں دیا تو کم سے کم 3 چھوٹی سی بات لکھ دی ہے، اس کا جواب تو دینا پڑے گا۔ انہوں نے سارے شاعروں کو دنیا بھر کے جمع کیا، فصیح عربی جاننے والے، وہ کہا بھائی دیکھو یہ بات ہے، تو شاعروں نے کہا یار یہ تو کوئی معمولی بات ہے، اتنے 3 عربی الفاظ کے لیے تم نے بلایا، ہمیں تمہیں 3 عربی الفاظ کے لیے بلایا ہے کہ اس کا جواب دیں، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بولا نہیں بھائی کوئی مسئلہ ہے، جبھی تو تمہیں بلایا، جو انعام مانگو کو دیں گے، بڑا چیلنج کر کے یہ 10-12 قسم کے جو جتنے فصیح بلیغ مفکر اس زمانے کے شعراء اور اعلیٰ ذہن رکھنے والے، شاعری کرنے والے عربی میں، ان کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد جب ان کو وہ صورت دکھائی ہے نا، اے ہے انا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ یقین کریں گے ابن ہشام اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جتنے گئے تھے نا بڑے بڑے سورما ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کہ اس کا متبادل شعر جواب لکھ کے کیسے شعر دے، چپ چاپ دیا، بولا اچھا ٹھیک ہے کرتے ہیں، کمرے میں آ گئے، دوسرے دن گئے، تیسرے دن گئے، تیسرے دن میٹنگ کری سب کرنی کہ ہم دشمنوں کو کیا جواب دیں، تو انہوں نے کہا صبح ہم کو سارا کام کر کے اپنی عزت بچانی ہے بس۔ بولا ٹھیک ہے، اب دیکھیں انہوں نے رات کو پچھلے پہر میٹنگ کری اور سارے کے سارے سب نے فیصلہ کیا کہ ابھی ہم کعبے کی طرف جائیں گے جہاں یہ لکھی ہوئی ہے عبارت، اور دیکھو تمہیں کوئی دیکھے نہ، کپڑے چادریں اوڑھ کے چپ چاپ نکلو۔ یہ ابن ہشام لکھتا ہے، تفصیل آپ کو پتہ ہو نہ ہو، لیکن بہرطور آپ کو حدیث تو پتہ ہے، یہ روایت تو آپ کو پتہ ہے بہرطور، یہ اتنی تفصیل شاید آپ کے کسی نے نہ بیان کی ہو۔ وہ چھپ کے کعبے والوں سے بچ بچا کے رات کے اندھیرے میں کعبے وہ جہاں لکھی تھی سورۃ پاک لٹکی ہوئی تھی، آپ نے ان لوگوں نے کیا کرا، اس کے نیچے 2 جملے لکھ دیے کہ لا بشر کلام، یہ کلام کسی بشر کا نہیں ہے، مان لو، یہ لکھ کے سارے بھاگ گئے وہ سب کے سب، شعر چھوڑ کے راتوں رات، تاکہ کوئی دیکھ ہی نہ سکے۔ اللہ اکبر۔ کہ انا، تو کیا فرمایا میرے امام نے؟ امام فرماتے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فسحا رب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فسحا رب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، ایسے بھاگے پلٹ کر نہیں آئے وہ فصحا دنیا عالم عرب کے۔ یہ ہے قرآن مجید، فرقان حمید۔ میرے دوستوں بزرگوں، حضرت شاید مجھے ایسے تو بات چیزیں آتی رہیں گی ذہن کے اندر، یہ رات جو ہے نا اس پر ایک امام زرقانی نے اور امام ابن جرید بہت بڑے مفسر ہیں، متفق کا بتا رہا ہوں آپ کو، ابن تیمیہ، ابن کثیر، جلال الدین سیوطی، امام ابن رازی، اور جتنے مفسرین جن کو قرآن کی بہترین تفسیر کہا جائے، سب نے کہا کہ سب سے بہترین تفسیر میں امام ابن جرید کا جواب نہیں، وہ اس کے در اعلیٰ منزلت کا۔ وہ لکھتے ہیں ایک بات کہ تحفے کے طور پر انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب کہا نا کہ مائدۃ السما، کہ ہمیں مال لا کے وہ نعمتیں لاؤ، آسمان سے مانگنے نعمتیں، ہمیں کھانا کھلاؤ، تو اللہ عیسیٰ علیہ السلام دعا کی اور نزول ہوا مائدہ کا، اور بڑے خوبصورت کھانے ایک وقت میں کھا کے تھک گئے، تو پھر وہ ان کی قوم نے، وہ سنڈے کا دن تھا، سنڈے کو اپنا ایک تہوار منا لیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ قرآن بھی اللہ کا دسترخوان ہے، اللہ کا دسترخوان ہے، اس کو سمجھو، اس میں اتنی نعمتیں، دنیا کی ہر چیز کی نعمت قرآن کے اندر موجود ہے، ہر چیز کا علم قرآن کے اندر موجود ہے، اگر تم لینا چاہو۔ جب یہ لیلۃ القدر کے اندر نازل ہوا مسلمانوں، وہ تو قوم عیسیٰ تھی نا، ان پہ نازل ہوا، یہ تو قومت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس دن قرآن نازل ہوا ہو لیلۃ القدر، اس کی تمہیں کتنی قدر کرنی چاہیے، تمہیں اندازہ ہے میرے دوستوں بزرگوں؟ یہ ایک نقطہ نکلا تو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ قرآن کہیں بھی رکھ دیا جائے تو یہ نہیں کہ وہاں قرآن رکھنے سے وہ جگہ پاش ہو جائے گی، بلکہ نزول کا
معاملہ ہے، اور حافظ قرآن تو یاد کرتا ہے الفاظوں کو۔ اب آئیے جبریل علیہ السلام کی طرف چلتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی قوت و طاقت کے حوالے سے ایک اور بات میں آپ کو عرض کروں۔ وہ جو جبریل امین سدرہ آنکھ جھپکانے سے پہلے سدرہ منتہا زمین پہ آ جاتے ہیں، مطلب آنکھ جھپکتی نہیں ہے، اور سدرۃ المنتہا جو ان کی رہائش گاہ ہے وہاں سے زمین میں آ جاتے ہیں۔ سدرہ کتنی دور ہے؟ اگر کوئی پیدل جائے نا تو 8000 برس چلتا رہے نا تو بھی سدرہ منتہا تک مشکل سے پہنچے گا۔ اور جبریل امین کیسے آتے ہیں؟ آنکھ جھپکتی ہے اور زمین پہ آ جاتے ہیں۔ حضرت جبریل امین کی قوت کا اندازہ آپ نے اس طرح سے بھی کر لو کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے متعلق فرمایا جاتا ذی قوہ، جبریل بڑی قوت والے ہیں، جن کی قوت کا ذکر اللہ تعالیٰ فرمائے کہ بڑی طاقت والے ہیں، قوت والے، تو اندازہ لگائیے جبریل کی طاقت کا اندازہ کیا ہوگا۔ تو جب بنی اسرائیل نے تورات شریف لینے سے انکار کر دیا تھا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کوہ طور سے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا کوہ طور کو۔ تو وہ جبریل جو پہاڑوں کو ہاتھوں پر اٹھائے، آنکھ جھپکنے سے پہلے جبریل زمین پر آ جائے اور اللہ تعالیٰ اس کی قدرت بیان فرمائے، وہی جبریل سمجھ گئے میں کہاں شعر پڑھنے والے جا رہا ہوں، میں کس شعر کی طرف جا رہا ہوں، میں اسی نعت کی طرف جا رہا ہوں، کس نعت کی طرف جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہ جب جبریل معراج کی رات نبی علیہ السلام کے ساتھ سدرہ پہنچے، سرکار نے فرمایا جبریل ہمارے ساتھ چلو۔ جبریل نے عرض کیا رسول اللہ آگے نہیں جا سکتا، اللہ تعالیٰ کی انوار و تجلیات مجھے جلا دیں گی اگر آگے گیا، یہ میری حد ہے، یہاں سے حد کے آگے کہیں نہیں جا سکتا۔ حضور جا پہنچ کے سدرہ پہ روح الامین یہ بولے۔ واہ واہ، کیا کمال کا اس نے بھی کلام لکھا ہے، جس نے ہم اس کو کیسا یوٹیلائز کرتے ہیں کہ پہنچ کے سدرہ پہ جب روح الامین یہ بولے، یہاں سے آگے کا راستہ حضور جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس شعر کے لیے میں یہ حدیث لایا کہ میں اللہ تعالیٰ بس دل میں ذوق تھا۔ میرے دوستوں بزرگوں، میرے آقا نے کیا فرمایا تھا نا اس وقت؟ آقا نے فرمایا جبریل تیری یہاں انتہا ہو گئی اور اب ہماری ابتدا ہے۔ ملفوظات میں امام اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت منبع جود و سخا، ہم سنیوں کے امام، عشق و محبت رکھنے والے آقا کی کہ عشق میں ڈوبے ہوئے کلام پیش کرنے والے کیا فرماتے ہیں؟ آقا نے فرمایا جبریل تیری یہاں انتہا ہو گئی اور اب ہماری یہاں سے ابتدا ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں شان خدا نہ ساتھ دے تیرے خرام کا وہ باز، شان خدا نہ ساتھ دے تیرے خرام کا وہ باز، سدرہ سے تا زمین جسے نرم سی ایک اڑان ہے۔ اے ہے واہ واہ۔ یہاں ایک بات اور بھی سناؤں تو پہلی وہی نازل ہوئی نا تو حضور علیہ السلام اس وقت غار حرا میں تشریف فرما تھے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت جبریل امین آئے تو انہوں نے آ کر اعلیٰ علیہ السلام کو کیا کہا؟ اقرا پڑھیے، ٹھیک، تصدیق۔ آقا علیہ السلام کیا فرمایا؟ ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں۔ بعض لوگوں نے بدبختوں نے آ گیا مجھے تھوڑا لتھڑنے کا دل چاہ رہا تھا، تھوڑا سا لتھڑول تو ہونا، پھر بیان میں مزہ نہیں رہتا کہ جب ان کے اندر مسالے کے ساتھ مرچیں نہ لگائی جائے نا تو پھر بیان میں رونق نہیں آتی، وہ لائٹ نہیں چمکتی، وہ روشنی۔ جب بڑی رات کا بیان ہے تو بڑی رات میں لائٹ روشنی ہونی چاہیے نا، انہی کو جلا کر ہی تو روشنی ہوگی، ہم تو کریں گے تاکہ جلیں مریں ککڑے۔ تو بعض لوگوں نے بدبختوں نے ترجمہ مطلب اس کو اس طرح کر دیا کہ میں پڑھاوا نہیں ہوں، نعوذ باللہ، جہل تک لکھ دیا بدبختوں نے نبی علیہ السلام کے بارے میں کہ نبی علیہ السلام پڑھے لکھے نہیں تھے، نعوذ باللہ۔
لیکن یہ ترجمہ میرے دوستوں درست نہیں ہے. قاری اس میں فاعل ہے، غور سے سنیے گا، جس کے معنی ہے پڑھنے والا، اور یہی ترجمہ بنتا ہے کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں. بے وصف ترجمہ کرتے ہیں کہ میں پڑھا نہیں ہوں، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. دونوں میں فرق ہے، میں پڑھنے والا نہیں ہوں. غور کریں کتنا فرق ہے. اور یہ جان بوجھ کر غلط ترجمہ کرتے ہیں، کیونکہ صحیح ترجمے میں نبی علیہ السلام کی شان کا ظہور ہوتا ہے. نبی فرمانے میں پڑھنے والا نہیں ہوں، اور یہ کہتے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. کتنا فرق ہو گیا ایک لفظ کے اندر سارے ترجمے کا. یہ کس قدر آقا علیہ السلام کی شان گھٹانا چاہتے ہیں. انہیں نبی علیہ السلام کی شان اور عظمت اچھی نہیں لگتی، جبکہ روایت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں. تو جبریل امین علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کو پکڑ لیا اور اپنے ساتھ لگا لیا، اسی طرح جیسے ہم ایک دوسرے سے معانقہ گلے ملتے ہیں کر لیا. حضرت جبریل نے نبی علیہ السلام کو پکڑا، اتنا دبایا کہ سارا زور لگایا. حضور علیہ السلام کو چھوڑ کر کہا پھر پڑھیے نا. تو حضور نے پھر وہی جملہ فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں. جبریل نے پھر پکڑ لیا، پھر زور لگایا، پھر چھوڑ کر کہا پڑھیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں. تیسری مرتبہ ایسا ہوا، حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. آئے ہائے، جب حضرت جبریل نے یہ کہا نا تو حضور علیہ السلام نے فوراً قرأت فرمانی شروع کر دی. اب آپ یہاں بات میری غور سے سنیے گا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے اندر پڑھنے کی استطاعت نہیں تھی، تو جبریل کے ساتھ لگا کر فیض دیا گیا، چپکا کر گلے لگا کر، اور پڑھنے کی استطاعت پیدا کرتے تھے تاکہ وہ پیدا ہو جائے، تاکہ حضور اندر کی پڑھنے کی صلاحیت و طاقت پیدا ہو جائے. اس قیاس پر میرے دوستوں سر پیٹنے کو دل چاہتا ہے. وہابی دیوبندیوں، اہل حدیثیوں، بدبختوں، تمہیں نبی کی شان وہ نبی نہیں آتا جو ماں کے پیٹ میں لوہے قلم کی آواز سن رہا ہو، جھولے میں بیٹھ کر چاند سے کھیل رہا ہو. یہ چاند سے کھیلنا کوئی علم ہے بھائی، یہ علم ہے، یہ جاہل آدمی نہیں کر سکتا. کوئی اللہ ہو کوئی بندہ ایسا اگر جس کے پاس علم لدنی نہیں ہوا، وہ چاند کے ہلا کیسے سکتا ہے، وہ لوہے قلم کی آواز کیسے سن سکتا ہے. میرے دوستوں بزرگوں، تو یہ بھی کہنا اور اس قسم کے جملے لکھنا کیا سر ہی پیٹ سکتا ہے میں اور آپ سب لوگ. تو یہ کیا بات ہوئی کہ 3 مرتبہ زور لگ گیا. تو ایک دفعہ میں فیض نہیں پہنچ رہا، 3 دفعہ جب جبریل نے زور لگایا. ارے بھائی، فیض پہنچانے والے کیا گلے لگا کے فیض پہنچاتے ہیں؟ اور جبریل تو اللہ بھیج رہا ہے جبریل کو، اللہ چاہتا تو پہلے ہی فیض پہنچا دیتا نبی علیہ السلام کو. یہ دکھانا کیا تھا کہ فیض پہنچا کے گلے لگے. اور ہزاروں برس پہلے لوگ یہاں اللہ کے ولی کئی ہزاروں میل بیٹھ کے دور لوگوں کو فیض پہنچاتے ہیں. میرے دوستوں، یہ ایمان ہے، یہ تو محدثوں سے ثابت ہے اور روایت کرنے والوں سے ثابت ہے. اور یہاں سارے جبریل سارا زور لگا رہے ہیں اور فیض نہیں پہنچ رہا. میرے دوستوں، بات یہ نہیں ہے. سنیے، اس بات کی حقیقت آپ کے سامنے بیان کروں. جس سے پہلے اعتراض میں نے بتایا تھا نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جبریل کے آنے سے پہلے حضور علیہ السلام کی اللہ کی معرفت نہیں رکھتے تھے. حضور نہیں جانتے تھے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں، حضور نہیں جانتے تھے کہ کتاب کس کو کہتے ہیں. یہ بدبخت، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ بدبختوں نے اپنی کتابوں کے اندر کتابیں کالی کی ہیں، گندی کی ہیں. انہوں نے تحریر موجود ہے، تحریر کرنے والا بندہ پھنس جاتا ہے آخر دم تک. وہ پھر آج بھی یہ مردے دیوبندیوں کے چیلے اپنے بڑوں کے تحریروں کو لیے گھوم رہے چھپانے کے لیے دلائل میں. ارے ہوں نہیں ہی کیا ہوگا، انہوں نے اس خیال سے کہا ہوگا، انہوں نے اس خیال سے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. وہ خیال ہی اصلاح گمراہ کن تھا. میرے دوستوں، معرفت خدا اور حبیب خدا جب حضور علیہ السلام ایمانی سے ناواقف ہیں اور ایمانی کی بنیاد پر اللہ کی معرفت ہے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی نہیں رکھتے، تو میرے دوستوں اس قسم کی بات کرنے والے کے لیے بھی اس کا جواب یہی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا جبریل جاؤ، پہلے میرے حبیب سے صرف اقرا کہنا اور اپنا سارا زور لگا کر دیکھ لینا. 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، بلکہ 3 بار زور لگا کر دیکھ لینا. صرف اقرا کہنا، کہتے رہنا. میرا حبیب اس وقت تک نہیں پڑھے گا جب تک میرا نام لے کے تو نہیں کہے گا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق. جب تک تو میرا نام لے کر اس کو نہیں پڑھائے گا، وہ نہیں پڑھے گا، تاکہ پتہ چل جائے میرے حبیب کو کہ میری معرفت تمہارے
جانے سے حاصل نہیں ہوئی، بلکہ تمہارے جانے سے پہلے بھی میرے حبیب میری معرفت جانتا تھا کہ کوئی رب ہے، جبھی تو کہا اقرا بسم ربک الذی، رب کا نام آیا تو معرفت کی پہچان ہوئی کہ میرا اس کے ساتھ رابطہ ہے، میرا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ جب تک میرا نام لے کر پڑھنے کے لیے نہیں کہو گے وہ ہرگز نہیں پڑھے گا، چاہے زور لگا لو۔ بڑی محبت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ مقصد یہ تھا اس بات کا بیان کرنے کا کہ وہ جبریل علیہ السلام کی طاقت اتنی کہ پورا زور لگایا 3 مرتبہ، اور تب حضور کی ہڈیوں میں بھی فرق نہ آیا، جسم مزحمل بھی نہیں ہوا، کمزوری بھی نہیں ہوئی۔ تو میں نے آپ کو جبریل کی طاقت بیان کی ابھی تھوڑی دیر پہلے تمیدن، کہ وہ پہاڑ کو اٹھا کے بیٹھے ہوئے، اور کسی آدمی کو، ابھی میں پہلوان کو کہوں کہ ذرا عید مل کے زوردار طریقے سے دکھاؤ ہمارے عبد القادر میمن صاحب سے، تو میرا خیال ہے میمن صاحب کا وہ عید کا دن کا آخری دن ہوگا، وہ کمر لے کے بستر پہ بیٹھے ہوں گے۔ اگر کوئی طاقت اور پہلوان صحیح معنوں میں عید کے دن ان کو معانقہ کر کے ایسا دبا دے تو پھر عبد القادر صاحب کہیں گے بھائی اگلی عید پہ تو گلے نہیں ملنا۔ اور یہاں اتنی طاقت والا زور سے، حدیث میں آتا ہے زور سے دبا رہے ہیں سرکار کو، اتنا زور سے۔ حضور علیہ السلام کا حلیہ مبارک آپ سب کو پتہ ہے، اور وہاں کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے معاملہ۔ تو وہاں بس یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور کے پاس اتنی طاقت تھی تو پھر جنگ احد میں صحابہ شہید کیوں ہوئے؟ اگر ہم کہیں کہ آقا علیہ السلام کی طاقت کی بات کریں ہم ان وہابیوں کو، تو پھر وہ دوسرا مسئلہ لے آتے ہیں کہ جناب احد کے اندر اتنی طاقت تھی تو صحابہ شہید کیوں گئے، جو فتح تھی شکست میں کیوں تبدیل ہو گئی، فلاں جنگ میں ایسا کیوں ہوا، اگر اتنی طاقت تھی تو مکہ سے ہجرت کر کے مدینے کیوں آ گئے، نعوذ باللہ۔ یہ ان کی میں آپ کو خرافات بیان کر رہا ہوں، ان خرافات بیان کرنے والے بدبختوں کی پولیں کھلنا یہ ہیں، اس لیے ہم برے لگتے ہیں، اس لیے ہمارے روم میں ان کو لعنتیں دی جاتی ہیں۔ ہر بندہ آتا غصے میں 50-60 لعنت کیوں دیتا ہے؟ وجہ یہ ہے بھائی، اسی لیے لوگوں سمجھو، ان کے لباس پہ نہ جاؤ، ان کی نمازوں پہ نہ جاؤ، ان کے بستروں پہ نہ جاؤ، ان کی اداؤں پہ مت جاؤ، یہ ادائیں ہیں تمہیں لوٹنے والی، تمہیں ایمان سے برباد کرنے والی۔ میرے دوستو یہ کہتے ہیں کتابوں میں، کتابیں بھری پڑی ان کی کہ کافروں سے کیوں لڑتے، معاذ اللہ۔ جو لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں نا، بس انہیں حقیقت سے پتہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام معلم اخلاق حسنہ بن کر آئے ہیں، معلم دین اسلام بن کر آئے ہیں، ہمارے لیے نمونہ حیات بن کر آئے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام بطور نمونہ سب کچھ کر کے دکھایا ہے، خدا کی قسم۔ آپ دیکھیں اگر حضور علیہ السلام اپنی قوتوں کو برقرار لائے نا، تو پھر یہ ہوتا کہ سب کہتے کہ یہ تو حضور علیہ السلام کی خصوصیت تھی، ہم تو ایسا نہیں کر سکتے۔ سرکار نے ہمیں تعلیم دی کہ بڑی میں قوتوں کا مالک ہوں، مگر میں اپنی قوتوں کو برقرار نہیں لاؤں گا، کیونکہ میں تمہاری تعلیم کے لیے آیا ہوں، اور اسی سے جو تعلیم ہے اسی سے ریلیٹڈ جو بھی گفتگو میں کروں گا دین پھیلانے کے لیے، وہی تم سے بات کروں گا۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کو کھانے اور پینے کی بھی محتاج نہیں تھی۔ میرے دوستوں بزرگوں، حضور تو بے مثل ہیں، انہیں بیوی بچوں کی بھی ضرورت نہیں تھی، اللہ وہ تو بے مثل تھے، بے مثل ہیں، لیکن صرف ہماری تعلیم کے لیے ساری کائنات میرے آقا علیہ السلام کی محتاج ہے۔ وصلی روزے کا قصہ آپ کو میں نے سنایا تھا، الستو مثلکم ایکم مثلی، تم کون ہو ہماری مثل، کل میں نے بیان کی تھی نا میرے دوستوں بزرگوں۔ بہرطور یہ ایک اعتراض تھا تو یہ آ گیا۔ آئیے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی تشریح کرتے ہوئے ہم قدر پہ آتے ہیں۔ قرآن پاک میں قدر کے 3 معنی آتے ہیں۔ قدر کے معنی ہیں تنگی، قدر کے معنی ہیں مرتبہ، قدر کے معنی ہیں تقدیر۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے جسے وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر جانی نہیں جیسا کہ حق ہے اس کی قدر جاننے کا۔ اس آیت میں قدر بمانے منزلت و مرتبہ ہے۔ ایک اور آیت کریمہ آپ نے میں ارشاد فرمایا اللہ یرزق من یشاء و یقدر، اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے۔ اس آیت مبارک میں تنگی کا قدر کے معنی میں آیا ہے۔ اللہ فرماتا ہم نے انسانوں کو پیدا فرمایا، پھر اس کی تقدیر اور مقدر بنایا، جو کچھ اس نے کرنا ہے اس کا ہم نے پہلے سے سب کچھ لکھ دیا۔ تو قدر کے 3 معنی ہیں، یہاں تینوں معنی ہی درست ہیں، منزلت بھی، لیکن ہم قدر و منزلت کا مرتبہ لیا جائے تو پھر یہ لیلۃ القدر جو ہے بڑی مرتبے اور منزلت والی رات ہے۔ اس رات کا مرتبہ یہ نکالیے کہ 1000 مہینہ ایک طرف ہوں، 1000 مہینے کے 83 برس 4 ماہ بنتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے 83 برس 4 ماہ ایک طرف، اور یہ ایک رات ایک طرف، پھر بھی معاملہ برابر نہیں، 1000 مہینے کے برابر، خیر من 1000 شہر، 1000 مہینے برابر۔ تو بس یہ سمجھ لیجئے کہ اس رات میں جو عبادت کی جاتی ہے، جو نیک عمل کیا جاتا ہے، وہ 1000 ماہ کے عبادت کے برابر ہے۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر،
1000 مہینوں سے بہتر. پھر فرماتا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم. اللہ اکبر. اترتے ہیں فرشتے اس رات اور روح اپنے رب کے حکم سے. ملائکہ ایک ہی بار نہیں اترتے بلکہ رات کو فوج در فوج کے ساتھ لشکر کے ساتھ یہ اترتے ہیں. ایک محدث سے فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام کی قیادت کے اندر لیلۃ القدر کی شب تمام فرشتے اترتے ہیں اور جھنڈا کعبے پر گاڑتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ پھیل جاتے ہیں جہاں قرآن مجید فرقان حمید اور عبادت نوافل اللہ کی عبادت جہاں جہاں کی جاتی ہے. جو بھی رات کو قیام اللیل اور ذکر کرتا ہے وہ فرشتے ان سے مصافحہ کرتے ہیں. یہ روح الامین کی قیادت میں ہوتا ہے. میرے دوستوں بزرگوں اللہ اکبر. اللہ رب العالمین قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارک میں فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. یعنی اس میں یہ بھی فرمایا اس کی تفسیر میں کرتے ہوئے آپ نے اس لیلۃ القدر فرشتوں کا ذکر کیا, اولیاء کرام کے بارے میں ذکر کیا کہ اس رات جو ہے فرشتے آ کر کس طرح مصافحہ کرتے ہیں. ہمیں محسوس نہیں ہوتا. نور کی تجلیاں برستی ہیں. دیکھنے والی آنکھ نہیں ہوتی. آنکھ کوئی دیکھے تو اس رات کتنا نور برستا ہے. اللہ اکبر. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں, آئیے یہ حدیث سن لیجئے جو ثناء اللہ پانی پتی صاحب لائے ہیں ایک تفسیر کے اندر کہ میں لیلۃ القدر کی رات میں, اور یہ آیت یہ تفسیر جو ہے آپ غنۃ الطالبین میں حضرت غوث الاعظم پیران پیر دستگیر نے بھی اس کو روایت ابو ہریرہ سے کی ہے کہ میں لیلۃ القدر کی شب بیٹھا ہوا تھا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل امی میری خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نظر اٹھائیے نا. حضور فرماتے ہیں میں نے اوپر نظر اٹھائی, دیکھا کہ آسمانوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں, جنت کے 8 دروازوں پر فرشتے کھڑے ہیں, اندر سے ندا لگا رہے ہیں. پہلے دروازے کا فرشتہ کہتا ہے خوشخبری ہے اس کے لیے جو اس رات میں رکوع کرتا ہے. کوئی فرشتہ کہتا ہے خوشخبری ہے اس کے لیے جو اس رات میں سجدہ کرتا ہے. خوشخبری ہے اس کے لیے. دوسرا فرشتہ کہتا ہے قیام کے لیے. پھر اسی طرح کہتے 8 دروازوں پر کھڑے ہوئے فرشتے یہی ندائیں لگاتے رہتے ہیں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے پوچھا جبریل علیہ السلام جنت کے دروازے کب تک کھلے رہیں گے اور یہ فرشتے کب تک ندا لگاتے رہیں گے؟ تو حضور علیہ السلام حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ فجر کے طلوع ہونے تک یہ فرشتے ان بندوں کے لیے آپ کے امتیوں کے لیے آواز لگاتے رہیں گے جو ساری رات عبادت کرتے ہیں, اور فجر کے بعد یہ فرشتے روانہ ہو جاتے ہیں, ندائیں بند ہو جاتی ہیں. اب آپ سماعت کریے, اس میں ایک اور عقیدے کی بات آ گئی, آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ فجر کی طلوع مطلب یہ آقا علیہ السلام نے ساری چیزیں فرشتے دیکھ بھی لیا, آسمان پہ مشاہدہ بھی کر لیا. اس رات کچھ فرشتے خوشخبری سناتے ہیں. حضور مدینہ شریف میں بیٹھے ہیں اور جنت کے دروازے سامنے کھلے ہوئے ہیں. یہ کہتے ہیں حضور کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں, اور جو حدیث کا حوالہ ریفرنس دیا اتنے بڑے محدث کا, اور پھر غوث اعظم کی غنۃ الطالبین کے اندر یہ حدیث موجود کہ سرکار نیچے دیکھ رہے ہیں, جنت کے دروازے بھی نظر آ رہے ہیں, وہ فرشتے بھی نظر آ رہے ہیں, اور یہ کہیں دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. اور یہ ہمیں علم دے رہے ہیں کہ اے شب قدر میں عبادت کرنے والوں تمہارے ساتھ کیا ہوگا. اللہ اکبر. تو میرے دوست بزرگوں بلا تمثیل بلا تمہید جو میرا نبی مدینہ شریف زمین پر بیٹھ کر جنت کے لوگوں کا مشاہدہ کر سکتا ہے, ان کی ندا سن سکتا ہے, تو وہ مدینہ پاک میں اپنی قبر انور پر بیٹھ کر ہم روم والوں کی اس گفتگو کو اور آپ کے سبحان اللہ کو نہیں دیکھ رہا ہوگا, ہمارے درود و سلام کو نہیں سن رہا ہوگا. بے شک انشاءاللہ اللہ رب العالمین. آخری میں چلتا ہوں پوشیدہ کی طرف کہ یہ پوشیدہ کیوں رکھی, یہ آخری بات سن لیجئے. میرے دوستو بزرگوں, آقا دو جہاں حضور پرنور تاجدار مدینہ شہریار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں تلاش کرو. اللہ اکبر. ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تعین کیوں نہیں کیا گیا کہ فلاں رات کو شب قدر ہوگی, لیکن ایسا نہیں ہے بلکہ شب قدر کو پوشیدہ کر دیا گیا. اس میں بڑی حکمتیں ہیں. دیکھیں اگر یقین کر دیا جاتا کہ 27ویں رات ہی شب قدر ہے تو پھر لوگوں میں صرف 27 رات کو ہو جاگنا ہوگا, باقی راتوں میں نہیں پڑھنا پڑتا.
وہ عبادت نہ کرتے، میں غافل رہتے، ہمیں شب قدر مل گئی بس، اسی لیے شب قدر کو پوشیدہ رکھا گیا اور کہا گیا کہ شب قدر کو عشرہ منتہا رمضان المبارک کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اب ایسا ہی ہوتا ہے جب ہم رمضان المبارک آتا ہے تو سب کے سب کہتے ہیں آج سے شب قدر شروع ہو گئی، 21، 23، 25، 27 اور 29ویں۔ میرے دوستوں، اس شب کو جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتا ہے کہ اس میں تجسس پیدا ہو اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت ہو، اور جو مزہ تجسس اور تلاش میں ہے وہ دراصل اس مزے کی کیا بات ہے۔ تو غور فرمائیے نا میرے دوستوں بزرگوں، اللہ کے ولی اللہ بھی ایسے تو بہت سارے مطلب دیکھیں گے آپ، ایسے پوشیدہ رکھنے میں اللہ کی حکمت کیا ہے کہ اللہ تو اپنے بہت سے نیک ایسے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں نا، ان کو بھی پوشیدہ رکھتا ہے نا، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اللہ کا ولی ہے۔ اللہ اکبر، کمال کی شے ہوتا ہے اندر سے پوشیدہ رکھنے کی بات، اس میں بھی حکمت ہوتی ہے۔ اگر یہ یقین کر دیا جاتا کہ یہ اللہ کا ولی ہے تو بعض لوگ تو ان کی تعظیم ادب میں چوم چاٹ میں پیسے پاڑ اور یہ وہ کرنے میں مطلب اتنا کرتے کہ دوسرا کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، بس اب تجسس یہ کہ لوگ اس میں شاید یہ ولی ہو، شاید یہ ولی ہو، تو اس کا احترام کرتے ہیں۔ تو جیسے ہم جیسے فقیر لوگ بھی ہوتے ہیں، مولانا عالم علماء، تو سلام لوگ محبت سے کر لیتے ہیں، روم میں آتے ہیں تو عزت دے دیتے ہیں، لوگ عزت احترام سے نام بھی لے لیتے ہیں۔ تو یہ ایک مصلحت اللہ نے رکھی ہے، یہ حکمتیں ہیں جو پوشیدہ فرما دیتا۔ تو یہ قدر بھی ایسی ہے، لیلۃ القدر کو بھی اسی طرح۔ لیکن بہر تو تاڑنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں میرے دوستوں۔ بعض بزرگوں نے لکھا سورہ قدر کے 30 کلمے ہیں جس میں لیلۃ القدر کی طرف اشارہ ہے، وہ 27واں کلمہ ہے تو یہ اشارہ ہے، اس طرف کہ یہ 27ویں رات ہے تو یہ اشارہ ہے۔ آپ دیکھیں جب ہم کہیں جاتے ہیں تو بورڈ پر تیر کا نشان ہوتا ہے نا، ایرو، دس سائڈ از گوئنگ دس ہائی وے، یعنی جس مثال کے طور پر دس از دا نیو یارک وے، دس از دا، آپ اپنے ملک میں دیکھیں تو گورنر ہاؤس یہاں ہے، وزیر اعظم یہاں کا ہاؤس یہاں ہے، منسٹر کا ہاؤس یہاں ہے، فلانے کی مسجد یہاں ہے، وہ تیروں کے نشان عمومی طور پہ جو اشارے دیے ہیں۔ اسی طرح لیلۃ القدر کا اشارہ جو سورت کے کلموں میں ہے وہ 27واں ہے، تو بعض لوگوں نے یہاں سے نکالا کہ یہ 27ویں رات ہے۔ یہاں ایک عقیدت کی بات سن لیں، بیت اللہ شریف میں جو حتیم شریف ہے نا، وہ تو میں نے بتایا بیان مل گیا ہوگا، حتیم شریف میں ایک پرنالہ ہے نا جسے میزاب رحمت کہتے ہیں، جب بارش ہوتی ہے نا تو اس پرنالے سے پانی گرتا ہے، اس پرنالے کے نیچے کپڑا لگا ہوا ہے، جب پانی گرتا ہے وہ کپڑا ہلتا ہے، وہ اس کے ہلنے سے چھینٹیں منتشر ہوتے ہیں، نیچے کھڑے ہوئے لوگ زیادہ سے زیادہ فیض یاب ہوتے ہیں۔ میرے امام فرماتے ہیں سیر میم آؤ شہر شاہ کا روزہ دیکھیں، اور زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے، ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو۔ میزاب رحمت کا منہ مدینے کی طرف ہے، مدینہ پاک کی طرف ہے۔ اللہ، اس میزاب رحمت کا منہ میرے مدینے کی طرف کیوں ہے؟ اس میں کیا راز ہے یہ سنو میرے دوستوں۔ اس میں راز یہ ہے کہ جو بھی حاجی بیت اللہ شریف میں جاتا ہے، میزاب رحمت زبان حال دل سے کہتا ہے، اشارہ کرتا ہے کہ میں تو ہوں رحمت کا پرنالہ، اگر تم نے رحمت کا منبع دیکھنا ہے تو ادھر دیکھ، یعنی میدان رحمت بھی زبان حال سے کہتا ہے مہاجر یہاں آؤ، اب ادھر آؤ، حاجیوں حج کرنے والوں ادھر آؤ، جاؤ وہاں حاضری دو، جب اللہ اکبر وہاں مدینے میں حاضری دو، اشارہ کیا جاتا ہے وہ میزاب کی طرف سے۔ میرے دوستوں، میرے امام نے تو بڑے اس پہ کلام میں بیان فرمایا ہے۔ ہم شب قدر ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اہل مدینہ کی ہر رات ہی شب قدر ہے، وہ ہر یوم عید مناتے ہیں، کیونکہ تم تو محبوب کے قدموں میں رہتے ہو مدینہ والوں۔ بہت سے لوگوں کو رمضان میں مدینہ نشین نہیں ہوا اس دفعے، اے ہے میرے مدینہ پاک پہ ہزاروں عیدیں قربان ہوں، مدینہ پاک کی راتوں پہ شب قدر قربان ہوں۔ اللہ اکبر، کیا مدینے کی راتیں، کہ راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی۔ آخر میں آپ کو فگر بتا دوں، یہاں جو محدثوں نے حوالے سے عرض کیا ہے تو ہی کلمہ 27واں کلمہ ہے، لیلۃ القدر 27ویں رات ہے۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے لیلۃ القدر کی سورہ میں 3 مرتبہ آیا، لیلۃ القدر کے 9 حرف ہیں،
یعنی 27 کو 3 سے ملٹیپلائی کرائیں تو وہ یعنی 9 کو 3 سے ملٹیپلائی کرائیں یعنی لیلۃ القدر کے 9 حرف، اور یہ 3 دفعہ آیا ہے، اس کو ملٹیپلائی کریں گے تو یہ بنے گا 27۔ میرے غوث اعظم پیران پیر دستگیر فرماتے ہیں آخری عشرے کی طاقتوں میں جو اعداد ہیں ان کو ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سے عدد ہیں جس کی اہمیت ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں 7 کے عدد کو بڑی اہمیت ہے، سورہ فاتحہ کی آیات بھی 7 ہیں، قرآن کی نازل بھی 7 میں کی منزل بھی 7 ہیں، قرآن پاک کی قرات بھی 7 ہیں، اور طواف بھی 7 ہیں، تو بیت اللہ کے پھیرے بھی 7 ہیں، صفا مروہ کے درمیان پھیرے بھی 7 ہیں، اور 7 ہی زمینیں ہیں، 7 ہی آسمان، سجدہ بھی اعضاء کے 7 پر ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ 7 کے عدد کو جو اہمیت حاصل ہے وہ کسی عدد کو نہیں، لہذا جب 7 کو اہمیت حاصل ہے تو یہاں بھی یقیناً اللہ تعالیٰ نے 7 کے عدد کو ہی پسند فرمایا اور 27ویں رات رکھی ہے۔ بہر صورت جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 5 راتوں میں شب قدر ہوتی ہے اور پھرتی رہتی ہے، ہمیں ڈھونڈنا چاہیے کسی سال 21، کسی سال 22، کسی سال 25، کسی سال 27 مناسب۔ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم زمین کا نظام بھی ایسا ہی ہے کہ ساری زمین کسی جگہ شام صبح ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، کہیں دن ہوتا ہے، کسی جگہ فجر تو کسی جگہ رات یا کسی جگہ عشاء، تو یہ راتیں بھی رحمت کی راتیں ہیں۔ آئیے آخر کے اندر میں یہی کہوں کہ راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی۔ اے رمضان المبارک، آج یہ آخری لمحے چل رہے ہیں، چند لمحے چند گھڑیاں باقی ہیں، تو چلا جائے گا، تو چلا گیا پھر کب آئے گا۔ آئیے میرے ساتھ شامل ہو جائیے کہ قلب عاشق ہے، قلب عاشق ہوا پیارا پارا پارا، قلب عاشق ہوا پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، قلب عاشق ہوا پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ اور تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا، ہاں اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ اور واسطہ تجھ کو میٹھے نبی کا، واسطہ تجھ کو میٹھے نبی کا، حشر میں ہم کو تو نہ بھول جانا، روز محشر ہمیں بخشوانا، روز محشر ہمیں بخشوانا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ۔ تیرے دیوانے سب رو رہے ہیں، مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں، تیرے دیوانے سب رو رہے ہیں،
سب ہو رہے ہیں، ہاں یہ اب رخصت وقت آیا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ اور سال آئندہ شاہ امم تم، کرنا عطار پر یہ کرم تم، سال آئندہ شاہ امم تم، کرنا عطار پر تم کرم، کرنا ہم سب پہ یہ کرم تم مدینے میں رمضان دکھانا، تم مدینے میں رمضان دکھانا، تم مدینے میں رمضان دکھانا، الوداع السلام علیکم یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا محبوبی یا آقائی یا مولائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ، رمضان کی گھڑیاں جا رہی ہیں، ہم گناہگار کچھ نہ لے سکے، بخدا کچھ نہ لے سکے، ایک پل بھی نیک کام نہ کر سکے، جو کیے ہیں اس پہ بھی فخر نہیں کہ قبول ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ اے اللہ، تو رحم فرما، تو رحم فرما، آنے والے جتنے لمحے ہیں پورے رمضان کی فضیلت جو تو کسی محبوب بندے کی پسند کی ہوئی عبادت کو پسند کرے گا، اس کو فیض اور اجر عطا کرے گا۔ اے اللہ، وہ اجر ہمیں بھی عطا کر دے۔ تیرا کیا ہے مالک، ہم تو تیرے محبوب کے ٹوٹے پھوٹے بندے ہیں، کہیں پڑے تو مالک ہمیں بھیک عطا کر دے۔ ہم تو منگتے ہیں مالک، تو ہمارا داتا ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی سب کچھ ہے میرے رب۔ تو ہم پہ رحم فرما دے، تو ہم پہ کرم فرما دے، ہمیں اچھا کر دے۔ ہمیں جتنے روم والے محبت سے دعا کے لیے کہہ رہے ہیں، جس کے دل میں جو خواہش ہے، اے اللہ ان کی جائز مرادوں کو، نوجوانوں کی جائز مرادوں کو، بوڑھوں کی جائز مرادوں کو، بچوں کی، بچیوں کی، بیٹیوں کی، بہنوں کی، سب کی جائز مرادوں کو پورا کر دے، ان کی منزلوں میں آسانیاں فرما دے۔ اے اللہ، انہی کے دل میں جو تمنائیں ہیں تو پورا فرما دے۔ یہ آج طاق رات ہی سمجھ میرے مالک، اس طاق شب قدر کا جو ہم نے بیان کیا، اس کی قدر، اس کے بیان کرنے والوں کے وسیلے سے، آقا علیہ السلام کی محبت کے وسیلے سے، ان کے عشق کی عاشقوں کی بدولت جو حضور کے عشق کے اندر فنا ہوئے، ان کے عشق کا واسطہ، یا اللہ حضور علیہ السلام کے زلفوں کا واسطہ، اہل بیت کا واسطہ، صحابہ کرام خلفائے راشدین کا واسطہ، اے اللہ 12 اماموں کی سعادت اکرام کا واسطہ، غوث اعظم، اے اللہ سری سکتی کا واسطہ، جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واسطہ، داتا پیا صابر کلیر محبوب الہی خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمۃ الرضوان کا واسطہ، اے اللہ جتنے بزرگان دین اللہ والے، جتنے پیر و عظام سلاسل کے بزرگ، ان سب کا واسطہ، اے اللہ تو ہمارے آج کے بیان کو قبول فرما، بیان کے بعد جو ہم نے دعائیں کی قبول فرما، پورے رمضان میں جس نے جو بھی روزہ افطار کے وقت دعائیں کی، رات کو نوافل کے بعد دعائیں کی، قرآن مجید پڑھ کر دعائیں کی، ہر گھڑی ہر ایک کی دعائیں ہر ایک کے حق میں قبول فرما۔ میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں، سب مجھ فقیر کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ مجھے اس دنیا میں جب تک رکھے، ایمان کے ساتھ ثابت قدمی رکھے، حضور کے عشق میں جینا نصیب ہو، حضور کے عشق میں مرنا نصیب ہو۔ اے اللہ ہم سب روم والوں کو ایک خاندان کا رتبہ، ایک اہل کا رتبہ دے دے، سب ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں سانجھی ہو، کسی کو پر کوئی تنقید نہ کرے، کسی پہ کوئی بے جا اچھال نہ کرے، کسی کی ایک پوشی کوئی نہ کرے، محبت سے رہیں، اللہ کے نبی کا ذکر کرتے رہیں۔ یہ پھول ہے، یہ گلدستہ ہے، یہ باغ ہے جو ہم سجا رہے ہیں۔ آج میں نے ایک باغ سجایا، 3 دن میں نے رمضانوں میں سجانے کی کوشش کی، آج میرا آخری باغ تھا، میرے آخری باغ میں یہ پھول ہیں۔ زندگی رہی تو پھر کبھی ایسا موقع آئے گا۔ ان رمضانوں میں ہم نے ایمانداری سے کوشش کی
اے اللہ تیرے محبوب کے لیے گلدستے بنا سکیں، باغوں میں سے لوگوں نے بھی چن چن کے مجھے جو میرے روم میں آئے مجھے پھول دیے، وہ میں نے پھول اپنے گلدستے میں سجائے اور سجا کر تیرے محبوب کی بارگاہ اقدس میں پیش کیا کہ یہ غلاموں کی طرف سے رمضان کا تحفہ ہے میرے آقا، جو بیان کیے گئے موضوعات اس پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ گناہگار کے لیے دعا کیجیے اللہ رمضان المبارک میں میری تمام جائز خواہش پوری فرمائے اور رمضان مجھے بھی مدینے میں دکھائے، مدینے میں آپ سے ملاقات ہو جائے تو پھر کیا کہنے، اور عاشق دونوں ہم وہاں ہو، حضور کا گنبد خضرا ہو، حضور کی نعتیں ہوں، آقا علیہ السلام کی ثنائیں ہوں، صلاۃ و سلام ہو، اور اللہ تعالیٰ یہ لمحے ہمیں اللہ رب العالمین اپنے کرم سے ہمیں عطا فرمائے، تمام لوگوں کے بیڑے پار فرمائے۔ تمام پاکستان میں کراچی میں جو بارش ہوئی اللہ تعالیٰ اس کا سد باب عطا فرما، رحمت عطا فرما، کرم عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی بھی پریشانی دور فرما۔ روم والے میں جو بھی آنر سے لے کر ایڈمن سے لے کر ممبر تک، ممبر سے لے کر اتفاق سے آنے والے تک سنی سچا مسلمان، اس سب کا بیڑا پار فرما۔ وفو بامر اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ببرکۃ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لبیک اللہم صل علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا دیدار عطا کرنا، میں قبر اندھیری میں رہ جاؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق اللہ وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم، تمام لوگوں کو بڑی رات مبارک، عید کی مبارک ایڈوانس، اور پورے رمضان کی برکتیں مبارک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر سید صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کے درس جو اللہ تعالیٰ نے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ جی جو بھائی